ایک ایک بات میں پوچھ کے چلیں. پوچھ کے چلنا یہ بہت بڑی چیز ہے تاکہ دین کی بات سمجھ آئے بندے کو. اپنی طرف سے بندہ شروع کر دینا تو 100% بات غلط ہے. یاد رکھیں جو فضیلت جس عمل کی ہے اس کو وہی فضیلت دو, اس سے ہٹ کے نہ دو. جو عمل اس فضیلت کا ہے اس کو وہی دیا جائے. ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں, اگر میں 6 سنتوں پہ عمل کروں تو مجھے 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے حدیث پاک میں جو میری سنت پہ عمل کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. تو پانی میں 6 سنتیں ہیں, میں نے 6 پہ عمل کر لی, مجھے 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں نے کہا میرے بھائی تیرا کام نہیں ہے امر بالمعروف کرنا, تیرا کام نہیں ہے نہی عن المنکر کرنا. تو نے کسی عالم سے سمجھا کہ اس حدیث پاک کے لفظ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نے خود اپنی طرف سے سن رکھا ہے. حدیث پاک میں من احیا سنتی فقد امیتت بعدی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ السلام. فرمایا میری سنت کو جو زندہ کرے گا بعد کے لوگ مٹا دیں گے فساد امت کے وقت, اس کو ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملے گا. سنت کے مٹے جانے کے بعد دنیا میں زندہ کرنا, دنیا میں نافذ کرنا, دنیا میں پھیلانا, بتانا, اس کے لیے تن من دھن مال جان کی وقت کی قربانی دینا, اسے کہتے ہیں سنت کو زندہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ تو نے گھر بیٹھے دائیں ہاتھ سے پانی پی لے میں 600 شہیدوں کا ثواب مل گیا تو پھر اس کا معنی ہے شہید ہونا پھر مذاق ہو گیا. پھر تو نے پانی پیا تو 600 شہیدوں کا ثواب, پھر تو روٹی کھائے گا تو 1200 شہیدوں کا ثواب, اس کے بعد آپ کوئی کھیر میر کھا لیں گے تو 2400 شہیدوں کا ثواب. بس گھر بیٹھے شہید مل رہے ہیں تو پھر تو کوئی دین کا عمل قابل عمل ہی نہیں رہے گا. تو جو فضیلت جس جگہ کی ہے, جو ثواب جس مقام کا شریعت نے بتایا وہ مقام وہاں پہ رکھیں. اس مقام کو کڈنیپ نہ کریں, اس مقام کو اغوا نہ کریں, اس مقام کو کھینچے نہیں, اس ثواب کو اٹھا کر اپنے پہ نہ لگائیں جو ثواب وہیں کا. اور جو پانی پینے کا ثواب ہے بالکل بہت بڑی بات ہے. 6 سنتوں پہ عمل کریں, اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ شہیدوں کا ثواب اٹھا کے اپنے اوپر لگا دیں. پانی بھی سنت کے مطابق پینا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے, تو بہت اچھی بات ہے.